میں نے ایک بیٹی کا برقع بنایا تو میں نے یہ جو جیکٹ پہنی ہوئی ہے نا، یہ الحمدللہ اپنی تیار کرتا ہے۔ الحمدللہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ 31 ہیں۔ میرے والد صاحب ترسیل میں 106 رابی روڈ میں دفتر میں ڈیوٹی بڑی دیر کرتے رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے خفیہ جیبیں رکھی ہوئی ہیں۔ بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ میٹرک جب میں نے کیا تو میرے ننہال میں جتنے رشتہ دار ہیں سارے ہی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، دنیا کی اچھی تعلیم ہے۔ میرے ایک ماموں کے بیٹے ہیں، ظفر اقبال ان کا نام ہے، انہوں نے اس وقت MSc B.Ed کیا اور اسکول ٹیچر لگ گئے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ جس لائن پر چلنا چاہ رہے ہیں نا، مولوی بن کے بھوکے مریں گے، تو اچھے خاصے نمبر ہیں تو انجینئر لائن میں چلے جاؤ۔ والد صاحب نے آرمی بیس پہ اپلائی کیا، سیٹ آ گئی سیالکوٹ ٹیکنیکل کالج میں۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور دنیاوی پرائیویٹ ساتھ کر لوں، لیکن والد صاحب کا حکم تھا، میں چلا گیا۔ روزانہ میں اپنے گاؤں سے گجرات اور گجرات سے پھر آگے وزیر آباد سے سیالکوٹ، تو میں 6 ماہ مسلسل یہ سفر کرتا رہا صبح و شام۔ لیکن کالج میں حاضری لگوا کے تو شہر میں گھومتا تھا۔ صرف 2 دن میں نے، ایک دن ووڈ ورکنگ اور ایک دن ویلڈنگ کا کام کیا۔ تو شہر میں نے سن رکھا تھا حدیث اکابر علماء کے بارے میں، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جامباز رحمہ اللہ۔ اس وقت جامباز صاحب زندہ تھے، حکیم صاحب بھی زندہ تھے، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ فوت ہوئے تھے۔ میری ملاقات نہیں ہو سکی ان سے، لیکن شہر میں سارا ہی پیدل گھومتا رہتا تھا، مساجد، مدارس۔ ایک دن چلتے چلتے مسجد اول اہل حدیث اور اوپر علامہ اقبال صاحب کا گھر جو ہے وہ بھی دیکھ کے میں آ گیا۔ تو مجھے پھر وہ جو ساتھی تھا میرے مرزا عابد صاحب، اس نے والد صاحب کو بتایا کہ یہ سیالکوٹ شہر میں گھومتا رہتا ہے، کالج میں ٹائم نہیں دیتا۔ تو پھر میرے والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ مجھے کسی جامعہ میں داخل کروائیں، میں دینی تعلیم پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر ہمارے گجرات میں مرکز جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے مولانا عبدالخالق جامعی رحمہ اللہ، اور ناظم اعلیٰ تھے ہمارے مولانا عبدالواحد سلفی حفظہ اللہ۔ جامعی صاحب تو وفات پا چکے ہیں، مولانا عبدالواحد سلفی حفظہ اللہ حیات ہیں، ابھی پچھلے دنوں ان کے گاؤں میں پروگرام کر کے آیا ہوں۔ تو ان کے پاس پھر والد صاحب گئے، انہوں نے چودھری یاسین ظفر صاحب جو ہمارے جامعہ سلفیہ کے اس وقت ہیڈ ہیں، پرنسپل ہیں، ان کے نام رکا لکھا۔ تو پھر ان کا رکا لے کے جامعہ سلفیہ میں 86 میں جا کر داخل ہو گئے۔ جامعہ سلفیہ میں مشہور جو ہمارے اساتذہ تھے نا، ان میں ایک تو تھے مولانا داؤد فہیم مدنی رحمہ اللہ، مولانا مسعود الرحمن جامباز صاحب کے بڑے بھائی۔ اسی طرح قاری عبدالرحیم صاحب جلال پوری رحمہ اللہ، جو خبیب بھائی ادارہ علوم عصریہ والے، ان کے والد محترم۔ اور اسی طرح شیخ یونس بٹ صاحب ہوتے تھے، تھوڑا بہت سبق وہ پڑھاتے تو بڑی کلاسوں کو تھے، پروفیسر غلام اللہ ریوی صاحب، لیکن بعض اوقات میں کوئی مسئلے میں اشکال ہوتا تو ان کے پاس بھی چلا جاتا تھا۔ تو باقی اساتذہ تو بڑے بڑے تھے، مفتی عبدو صاحب تھے اس وقت، بخاری شریف وہاں پڑھاتے تھے، مولانا ثناء اللہ صاحب تھے، وہ نائب شیخ الحدیث تھے۔ تو ہمارے اساتذہ جو ہم ابتدائی کلاسوں میں تھے، 2 دیوبندی استاد بھی تھے، ان میں ایک قاری یونس صاحب تھے، وہ ہمیں تجوید پڑھاتے تھے، جمال القرآن میں نے ان سے پڑھا۔ مولانا عبدالعلی انصاری صاحب جو تھے وہ ہمیں اس وقت ابواب الصرف بھی پڑھاتے تھے، اور خطاطی کا پیریڈ ان کا ہوتا تھا۔ اسی طرح مولانا اشرف صاحب تھے جو جامعہ سلفیہ کی لائبریری جن کے پاس ہوتی تھی، تو ایک سبق ان کو بھی عربی ادب کا ہمارا جو چودھری صاحب نے دیا تھا، تو یہ اساتذہ اس وقت میری کلاسوں کے تھے۔ جامعہ علوم عصریہ جانے کا باعث یہ تھا کہ جس وقت میں نے 2 سال جامعہ سلفیہ میں پڑھے تو میں نے FA کا امتحان دینا تھا، میں اپنے گاؤں چلا گیا۔ 1 ماہ کی تیاری پر میں نے FA کلیئر کیا۔ تو اس وقت جامعہ علوم عصریہ کا ہمارے علاقے میں بہت شہرت ہو چکی تھی، اور سلطان القاسمی جو شارجہ کے حاکم ہیں، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، تو علاقے میں وہ مجھے قریب پڑتا تھا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو یہ قریب بھی ہے، گاؤں میں آنا جانا، ہر جمعرات کو آنا میرے لیے آسان بھی ہے، تو نیا جامعہ بنا ہے تو یہاں میں چلا جاتا ہوں۔ تو وہ غربت کی وجہ سے میں وہاں جا کر داخل ہوا۔ تو اس کی مجھے یہ سہولت تھی کہ میں ہر جمعرات کو اپنے گاؤں آ جاتا تھا۔ پھر گاؤں میں والد صاحب نے مسجد کے لیے جگہ خرید رکھی تھی اور ایک کمرہ ہم نے بنا لیا تھا، تو خطبہ جمعہ میں نے گاؤں میں شروع کر دیا، جس وقت میں مشکوٰۃ شریف پڑھتا تھا۔
مسلم شریف تک میں نے وہیں پڑھا ہے۔ ہمارے وہاں اس وقت بڑے قابل اساتذہ کرام تھے، جن اساتذہ میں شیخ ابراہیم خلیل الفضلی حفظہ اللہ، جس وقت مکتوب دعوت سعودیہ میں آج کل ہوتے ہیں، حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ بھی وہاں کے بار اساتذہ میں سے تھے۔ ان کے بڑے بھائی مولانا صدیق الحسن چیمہ صاحب وہ بھی وہاں تھے۔ اس طرح حافظ اخلاق صاحب، حافظ عبدالرحیم صاحب، کافی اچھی اساتذہ تھے وہاں۔ تو مسلم تک میں نے وہاں پڑھا، پھر گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے میں ترک کر کے گجرات شہر میں رونٹی والی مسجد میں آ کر خطیب لگ گیا۔ میں ایک مرکز میں لاہور میں آ کر ڈیوٹی جوائن کی میں نے، تو میں نے دیکھا کہ وہ دفاتر ان کے 10-11 بجے سے پہلے نہیں کھلتے تھے۔ تو میرے طلب تھی کہ میرا اکثار رہتا ہے صحیح بخاری کا، تو میں وہ مکمل کروں۔ تو میں نے پھر غور کیا کہ کہاں جانا چاہیے مجھے، تو دارالحدیث چینیہ والی میں حضرت مفتی عبید اللہ عفیف صاحب حفظہ اللہ بخاری پڑھاتے تھے، تو میں ان کے پاس گیا۔ تو میں نے جا کر ذکر کیا تو انہوں نے داخل کر لیا۔ تو 8 سے 9 بجے تک وہ صحیح بخاری پڑھاتے تھے، اور ہفتے میں ایک بار تقریباً وہ ہمیں اصول حدیث پڑھاتے تھے۔ تو وہاں پر ایک استاد تھے مولانا عبدالعزیز ملتانی، عالمگیری اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ ماشاءاللہ تفسیر بیضاوی بڑے شوق سے پڑھاتے تھے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ تفسیر بیضاوی، حجت اللہ، شرح عقیدہ طحاویہ، یہ جو بڑی کتابیں ہیں، تو آپ اگر مجھے 8 بجے سے پہلے پڑھا دیں، میں فجر کے بعد آ جایا کروں گا، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ انہوں نے میری گزارش مان لی، تو میں الحمدللہ پھر ان کے پاس پڑھتا تھا، آ کر فجر پڑھتے ہی وہاں پہنچ جاتا تھا۔ تو 8 بجے پر مفتی صاحب کی کلاس میں بیٹھتا تھا، اور جتنی دیر میں مفتی صاحب کے پاس رہا ہوں، الحمدللہ صحیح بخاری کی عبارت میں خود ہی پڑھتا تھا، میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ نہیں پڑھتا تھا۔ اور میرے لیے اس میں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ بخاری شریف مکمل کرنے سے پہلے ہی مفتی صاحب نے مجھے سند عطا کر دی تھی، اور وہ سند بھی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک چھوٹا سا اعزاز اور ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جس وقت جامعہ علوم عصریہ جہلم سے چھوڑ کر آیا تھا نا، تو میں نے وہ جامعہ ٹاپ کیا تھا، 99.99 میرے نمبر تھے، میری سند یعنی سب سے اعلیٰ تھی۔ میرے ایک استاد تھے وہاں، ادھر سے پڑھ کر وہیں پڑھاتے تھے، تو ان کے پہلے 98% نمبر تھے۔ تو جب وہ آئے نا کلاس میں، تو مجھے کہتے تم نے میرا ریکارڈ خراب کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ استاد جی میں نے محنت کی تو اللہ نے صلہ دیا ہے۔ تو تفسیر سورۃ نور کی ہمیں پڑھا رہے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے میرے اوپر بڑا مشکل سوال کیا۔ مجھے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں زانی کی سزا 100 کوڑے ہے، حدیث اور سنت کو ساتھ ملائیں تو شادی شدہ کی رجم ہے، اور غیر شادی شدہ کی 100 کوڑے ہیں۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو غلام ہے اس کو آزاد کی نسبت آدھی سزا ہے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ غلام اگر شادی شدہ ہو تو اس کو کیا سزا دینی؟ تو میں نے کہا اس کو 50 کوڑے لگانے ہیں، فی البدی میں نے کہا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو شادی شدہ ہے، تو میں نے کہا قرآن نے کہا فعلیہن نصف ما علی المحصنات، رجم کا نصف نہیں ہوتا، تو 100 کا نصف 50 ہے، تو جس کا نصف ہونا ہے، کیونکہ فعلیہن نصف ما علی المحصنات، لفظ نصف جو ہے نا یہ اپنے معنی پر بڑا واضح اور متعین ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں بنتی۔ حالانکہ میں نے یہ مسئلہ کہیں بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، میں نے فی البدی کہا، تو سنتے ہی مجھے شاباش دی اور کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہے۔ وہ پھر میری سند رکی ہوئی تھی، ابھی 30 سال بعد میں جامعہ علوم عصریہ میں گیا، درس بخاری تھا وہاں، تو درس بخاری سے پہلے بھی میرا درس ہوا، اور خطبہ جمعہ بھی میں نے وہاں دیا۔ تو وہ مدنی صاحب کا چھوٹا بیٹا، اب وہ ماشاءاللہ مدیر التعلیم ہے، اس وقت وہ شاید پیدا نہیں ہوا تھا، بالکل چھوٹا تھا، دوسری بیگم سے عکاشہ مدنی۔ تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا میری ایک سند ادھار رہتی جامعہ عصریہ کی طرف، تو اب تو میں جامعہ میں جمعہ پڑھانے آ رہا ہوں، تو مجھے وہ سند چاہیے۔ تو ان کی والدہ نے بھی کہا کہ آپ کو اعزاز کے ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ میں پھر جب وہاں گیا ہوں، انہوں نے فریم کروا کے باقاعدہ مغرب کے بعد ڈاکٹر فضل علی صاحب حفظہ اللہ کا درس بخاری ہونا تھا، تو اس سے پہلے میرے اساتذہ نے مجھے وہ سند دی، میں نے 30 سال بعد وہ لی ہے الحمدللہ۔